تو آج جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس کی ایک بڑی وجہ وہ پے بیک ہے. تو آج یہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں. دونوں سوالات میں آپ کے ذریعے اس پارلیمان کے اس ہاؤس کے آگے پیش کرتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے ایک آپ کی زندگی سمیت جو آپ اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے اس وقت قربان نہیں کریں گے. اور دوسرا سوال جو چیئرمین صاحب میں آپ کے توسط سے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کیا قیمت ہے زندگی کی جو آپ آج لگائیں گے. اور میں سوچتا ہوں یہ وہ ڈاکٹر کی چاہے ایمبولنس ہو جو 3-4 اس کی بیگم ہو جس کی آنکھوں میں آنسو جو 3-4 گھنٹے ڈھونڈتی رہی وینٹیلیٹر، ایک ہسپتال دوسرا ہسپتال تیسرا ہسپتال، وہ بھی یہی کہتی ہوگی کہ مجھ سے کچھ لے لو آج مگر میرے خامند کو بچا لو. میں سوچتا ہوں یہ جو ڈاکٹر ینگ ڈاکٹر تھی یہاں پیمز میں جس کو بغیر باتھ روم کے بند کر دیا گیا اور وہ بار بار ویڈیو بنا کے بھیجتی رہی کہ خدارا میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، میں گھر نہیں جانا چاہتی، میرا بچہ مر جائے گا، مجھے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ میں ڈگنیٹی کے ساتھ چند گھنٹے چند دن گزار سکوں کوئی جگہ دے دیں. تو وہ بھی یہی سوچتی ہوگی کہ آج میں اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس انڈگنیٹی کا شکار ہو رہی ہوں اور تیار ہوں مرنے کے لیے بھی شاید تیار ہوں. 3 دن سے انفیکشن کے باوجود میں مریضوں کو انفیکٹ بھی کر رہی ہوں اور ان کو شفا بھی دے رہی ہوں. تو کوئی تو میری مدد کو آئے، کوئی پروٹوکول، کوئی اصول، کوئی پالیسی. اور میں سوچتا ہوں کہ وہ بے شمار لوگ جو اپنے بچوں کو اٹھائے پھر رہے ہیں، جن کو ریسپریشن بند ہو رہی ہے، اپنے والدین کو لیے پھر رہے ہیں، وہ مجھ سے مختلف تو نہیں، آپ سے بھی مختلف نہیں ہیں. اور اگر میں نے اس دن یہ کہا کہ میں اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں تو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی سب اپنی جان دینے کو تیار ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری پالیسی ان کی جان لینے کو کیوں مصر ہے. اس وقت ہماری پالیسی کیا ہے؟ ہماری پالیسی یہ ہے چیئرمین صاحب کہ ہم لاک ڈاؤن کو کھولے دیتے ہیں کیونکہ ہماری حکومت بھوک اور موت کی تکرار کر رہی ہے. یہ بھوک اور موت کی تکرار چیئرمین صاحب حکومتوں کا کام نہیں ہوتا. حکومت کا کام ہوتا ہے بھوک کے خلاف ایک مؤثر پلان دینا اور موت کے خلاف ایک مؤثر پلان دینا. یہ تکرار جو ہم سننے کو آتی ہے کہ موت یا بھوک، یہ چیئرمین صاحب حکومت کا کام نہیں. ہمارے ہاں اس وقت جو پالیسی ہے، ہم اگرچہ اس کو یہ نہیں کہتے مگر جب ہم لاک ڈاؤن ہٹاتے ہیں تو ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں. ہرڈ امیونٹی کا مطلب یہ ہے چیئرمین صاحب کہ جب 60-70% لوگوں کو یہ انفیکشن ہو جائے گی، جس کو مرنا ہے وہ مر جائے گا اور جس کو بچنا ہے وہ بچ جائے گا. اس میں جب امیونٹی ہوگی تو جو بچ جائیں گے وہ معیشت کا پہیہ چلائیں گے. لیکن جو بات ہمیں نہیں بتائی جا رہی وہ یہ ہے کہ قبرستان کی کوئی معیشت نہیں ہوتی. جب لوگوں کو انفیکشن ہوگی اور پوری دنیا میں جب لوگوں کو انفیکشن ہوتی ہے تو وہ مرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے چیئرمین صاحب کہ پاکستان میں کیوں لوگ نہیں مریں گے بھائی؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم آج حکومت کا ہاتھ مضبوط کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل وقت ہے اور جس چیز کو ہم یکجہتی کہہ رہے ہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے ہاں چیئرمین صاحب ہر 7 سے 10 دن میں اموات جو ہیں وہ دگنی ہو رہی ہیں حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق. آج 700 کے قریب ہونے کو ہیں، اس کا مطلب ہے 7-10 دن میں 1400 ہو جائیں گی. اس کا مطلب ہے 7-10 دن میں 2800 ہو جائیں گی. اس کا مطلب ہے کہ 7-8 دن میں 5000 سے زیادہ ہو جائیں گی ہر 5-7-10 دن کے بعد. اور میں سوال اس ایوان سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کیا نمبر ہے موت کا جس میں سے ہر بچہ میرا آپ کا بچہ ہے، ہر بزرگ میرے آپ کے ماں اور باپ ہیں. میری 75 سالہ والدہ ہیں جن کو بڑی مشکل سے ہم نے ایک کمرے میں رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ ہائپر ٹینسو ہیں، وہ ڈائیبیٹک ہیں، ان کو کورونری آرٹری ڈیزیز ہے. ان کے لیے تو یہ وائرس موت کا پیغام ہے. اور ہم سب کے بزرگ ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے.
سب کو سلامت رکھے، ہمیں، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے دوستوں کے بزرگوں کو، ہمارے سیاسی مخالفین کے بزرگوں کو. لیکن بزرگوں کے اندر موت کی شرح 10 سے 20% کے قریب ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارا ایک ینگ ملک ہے جہاں پہ 85% کے قریب لوگ 50 سال سے کم عمر ہیں، اس وجہ سے موت کی شرح تھوڑی کم ہوگی ان میں. لیکن جو بزرگ ہیں، 3-3.5 کروڑ بزرگ جو ہیں، ان میں موت کی وہ نہیں ہوگی، موت کی شرح وہ نہیں ہوگی جو ہمارے ینگر پاپولیشن میں ہے. تو کیا وہ 3-3.5 کروڑ لوگ جو بزرگ ہیں، جن میں 10 سے 20% اموات کی شرح ہوگی، کیا یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ تو چیئرمین صاحب، یکجہتی اس وقت یہ ہے کہ ہم اس حکومت کی پالیسی کو اپوز کریں، یہ ہے یکجہتی. یکجہتی یہ ہے کہ اس وقت آج اس فورم پہ اور ہر فورم پہ جہاں پہ ہمارا کام ہے قانون بنانا، آئین بنانا، اصول بنانا، پالیسی کو بہتر بنانا، تو اس تحریک میں کہ آپ حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس تحریک میں کہ ہم حکومت کی پالیسی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں حکومت کو مؤدبانہ ہم چاہتے ہیں کہ تجاویز پیش کریں. چیئرمین صاحب، یہ ملک پاکستان مسلم لیگ کا نہیں ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے، یہ ملی عوامی پارٹی کا بھی نہیں ہے، جماعت اسلامی کا بھی نہیں ہے، JUIF کا بھی نہیں، یہ پاکستانیوں کا ملک ہے. یہ پنجابی کا، سندھی کا، بلوچی کا، پٹھان کا، بلتی کا، کشمیری کا ملک نہیں، یہ پاکستانیوں کا ملک ہے. یہ کسی غریب کا، امیر کا، مزدور کا، سرمایہ دار کا، لکھاری کا، دانشور کا ملک نہیں ہے، یہ پاکستان کا ملک ہے، تمام پاکستانیوں کا ملک ہے. اس وجہ سے ہم سب کو ایک پالیسی، مؤثر پالیسی بنانی ہوگی، اور مؤثر پالیسی کے خد و خال آپ کے سامنے پیش، آپ کے توسط سے حکومت کو پیش کرنے ہوں گے. جو ریکمنڈیشنز ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، مؤثر ریکمنڈیشن، اسپیسیفک ریکمنڈیشنز، وہ یہ ہیں کہ ایک مؤثر لاک ڈاؤن عید کے بعد تک کیا جائے. مؤثر لاک ڈاؤن، ایسا لاک ڈاؤن جو پہلے 1.5-2 ہفتے کیا گیا تھا اور اسی حکومت نے کیا تھا، اور ہم نے تعریف کی تھی حکومت کی، اور حکومت کے ہاتھ مضبوط کیے تھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک مؤثر 4-6 ہفتے کا یا 3-4 ہفتے کا لاک ڈاؤن کیا جائے، جس سے اس وائرس کی کمر ٹوٹ جائے. پوری دنیا میں چیئرمین صاحب کسی بھی جگہ پہ 6 سے 8 ہفتے کے لاک ڈاؤن کے بعد اس وائرس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اس کی شرح گر گئی ہے، پھر انہوں نے لاک ڈاؤن نرم کرنے شروع کیے، چاہے وہ اٹلی ہو، اسپین ہو، فرانس ہو، برطانیہ ہو، کوئی دنیا کا ملک ہو، چین ہو، سنگاپور ہو، جن ممالک کی ایگزامپلز آپ نے دی ہیں، ہر جگہ پہ وائرس کی پہلے کمر توڑی گئی ہے اور پھر لاک ڈاؤن نرم کیا گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے مؤثر لاک ڈاؤن کیا تو 1 شخص مر رہا تھا، جب کھولا تو 30 مر رہے تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دن ہم نے لاک ڈاؤن مؤثر کیا اس دن صرف 20 اشخاص کی تشخیص روز ہو رہی تھی، اور جس دن کھولا اس دن 700 سے لے کر اب 1400-1500 ہو گئے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بتائیے مجھے. تو ایک مؤثر لاک ڈاؤن کی ہمیں ضرورت ہے، تجویز نمبر 1. دوسری تجویز یہ ہے کہ اب سے لے کے عید تک کا جو وقت ہے اس میں پاکستان، اور مجھے معلوم ہے کچھ کام یہ سینٹرل کنٹرول کر رہی ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے، ہم معترف ہیں اس کے، کہ پورے ملک کو وارڈز کے اندر یا یونین کاؤنسلز کے اندر تقسیم کیا جائے، اور اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگ جن کو اندر آثار بیماری کے ہیں 100% ان کو ٹیسٹ کیا جائے، اور جس جگہ پہ نہیں ہے بیماری کے آثار وہاں پہ سیرم ٹیسٹنگ کی جائے، رینڈم سیمپل 100 سے 200 لوگوں کا. اس سے زیادہ کی ضرورت ایک یونین کاؤنسل میں نہیں ہوگی. اور وہاں کے لوکل ڈاکٹروں سے لیا جائے سمپٹمیٹک ان پٹ کہ کیا کیا کس قسم کے سمپٹمز اس یونین کاؤنسل میں آ رہے ہیں، اور ان 3 بنیادوں پہ 100% وہ لوگ جو سمپٹمیٹک ہیں ان کے ٹیسٹ، رینڈم سیمپل 100 سے 200 لوگوں کے وہ جو سمپٹمیٹک نہیں ہیں، اور ڈاکٹروں کی ان پٹ کی بنیاد پہ پورے پاکستان کو ریڈ، یلو اور گرین زونز میں تقسیم کر دیا جائے. اور یہ جو آپ مؤثر لاک ڈاؤن کریں گے، اس سے گرین زونز جو ہیں وہ 70% تک ہو جائیں گے، وائرس کی کمر ٹوٹ جائے گی. تو جو گرین زونز ہیں ان میں فل اکنامک ایکٹیویٹی کر دیں آپ عید کے بعد. جو یلو ہیں وہاں پہ نرم لاک ڈاؤن کریں، اور جو ریڈ زونز ہیں ان کو کوارنٹین کریں، وہ تھوڑے رہ جائیں گے. ان کوارنٹینڈ ایریا میں جو غریب لوگ ہیں، آپ اپنے تمام پیسے، بھوک اور مفلسی کا علاج ان ریڈ ایریاز پہ فوکس کریں،
اور وہاں پہ کھانا پہنچائیں اور وہاں پہ پیسے پہنچائیں، تو سوال اٹھتا ہے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ابھی ہمیں $1.4 بلین دیے ہیں آئی ایم ایف نے صرف کرونا کے لیے، یہ 230 ارب روپے بنتے ہیں۔ ہم نے 200-300، ہم کہہ تو رہے ہیں کہ 1400 ارب، لیکن 200-300-400 ارب تو ہم نے صرف کنسٹرکشن کا پیکیج دے دیا، مینوفیکچررز کو پیکیج دے دیا، ایکسپورٹرز کو پیکیج دے دیا، ان کے پرانے جو پیسے آؤٹ سٹینڈنگ تھے 100 ارب کے وہ واپس کر دیے۔ اچھا کیا، لیکن کیا یہ وقت ایسا نہیں کہ وہی پیسے اس 230 ارب میں ڈال کے غریبوں میں بانٹ دیے جاتے؟ ہم اس بات کے معترف ہیں کہ احساس پروگرام یا بس پروگرام کو بڑھایا گیا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ جو اضافی پیسے ہیں اس حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 5 کروڑ لوگ ہیں، 20% جو غربت کی سطح سے نیچے ہیں، 20% لوگوں کو ایک مہینہ کھانا کھلانے کے لیے صرف 500 ارب چاہیے، جس میں سے 230 ارب آپ کو آئی ایم ایف دے چکی ہے، اور 300-400 ارب کے آپ پیکیجز بنا چکے ہیں۔ تو خدا را آپ ایک مؤثر لاک ڈاؤن کیوں نہیں کر سکتے؟ کل میں ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ تھا تو انہوں نے مجھے ایک ٹیچر کی داستان سنائی جس نے کہا کہ اس نے تنگ آ کے سفید پوش آدمی نے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ تو یہ پارلیمان کا جو ہاؤس ہے، آج ہم کیوں اس طرح کی قانون سازی نہیں کر سکتے کہ وہ تمام پرائیویٹ سکول جنہوں نے اتنا ڈھیر پیسہ کمایا ہے ہمارے بچوں سے، وہ کسی استاد کو لے آف اس وقت نہیں کر سکتے؟ وہ لوگ جو پجیروز اور نہ جانے کون کون سی گاڑیاں چلاتے ہیں، سرمایہ دار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، اللہ ان کو اور ترقی دے، اللہ ان کو اور پیسہ دے گے، مگر ان گاڑیوں کی موجودگی میں کیوں ہم ایسی قانون سازی 1-4 ہفتے کے لیے نہیں کر پاتے کہ ان سفید پوش لوگوں کو اس وقت لے آف یا نوکری سے برخاست نہیں کیا جا رہا؟ آپ کے جو من میں آئے آپ انہیں دیجئے انسینٹو اس کا ٹیکس کا، لیکن وہ کسی غریب کو اس وقت لے آف نہیں کر سکتے، اس کی تنخواہ نہیں روک سکتے۔ اگر آپ کسی غریب آدمی کے لیے 500 ارب میں ایک مؤثر لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں، سفید پوش کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ہاتھ مضبوط کریں گے، قانون سازی کر سکتے ہیں، تو بھائی پھر روک کاہے کی ہے؟ یہ بھوک اور موت کی تکرار کاہے کی ہے؟ تو میں اگر آپ کے توسط سے، جی سینیٹر صاحب، جی میں ختم کرتا ہوں سر، جی میں آپ کے توسط سے اس پارلیمان کے اس ہاؤس کو یہ کہوں گا کہ آج آپ جب قلم اٹھائیں، اور چیئرمین صاحب آج جب آپ قلم اٹھائیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کی سیاہی ہری بھی ہو سکتی ہے اور لال بھی۔ آج جس کاغذ پہ آپ لوگ دستخط کریں گے، جو بھی ریزولوشنز پاس کریں گے، اور ہم کوئی آپ کمیٹی بنائیں تو حاضر ہیں ان تمام تجاویز کی تفصیلات دینے کے لیے، آپ کے ساتھ دن رات کام کرنے کو، لیکن جب آپ کاغذ پہ سائن کریں تو یہ آپ کے گمان میں ہونا چاہیے کہ یہ موت کا پروانہ بھی ہو سکتا ہے جو اس پہ آپ دستخط کر رہے ہیں، اور یہ زندگی کا پیغام بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت جب آپ قلم اٹھائیں تو بہت احتیاط کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ سینیٹر مشتاق صاحب۔